عقیدہ آخرت کا، اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص مکی آیات کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ ہم دنیا پہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا حساب دیں گے۔ موت برحق ہے اور کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر حشر بپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حشر کا ایک دن 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا۔ ترازو نصب ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ آج جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جھک جاتا ہے، لیکن میزان کا معاملہ برعکس ہے، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا، چونکہ نیکیاں نور ہوتی ہیں اور نور کی اٹھان اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو وہ بھاری پلڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے۔ کوئی بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کچھ پیدل انسان کی طرح، اور کچھ جو ہے وہ جس طرح انسان بڑی مشکل سے چلتا ہے، جس کے پاؤں ہاتھ نہ ہو، اس انداز سے سست روی سے چلے گا، اور کچھ کٹ کر اس کے اندر گر پڑیں گے۔ اور جہنم اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی رضا کے مظہر ہیں۔ جس پہ اللہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ کے بدلے میں 70 گنا تیز ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس جہنم سے کسی شخص کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اسے نیند آ جائے، یعنی اس قدر تیز ہے وہ اس آگ کے مقابلے میں۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یہ خفیف ترین عذاب ہے۔ یغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے الیاذ باللہ، اس میں بڑی بڑی گہری وادی ہیں، جہنمی اس میں چیخے گا، پکارے گا، 70 سال تک تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بول کیا بولنا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے پانی دو، تو اس کو پھر پانی دیا جائے گا۔ کون سا پانی؟ مائے معین نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، تسنیم نہیں، کون سا پانی؟ اس کو مائے حمیم پلایا جائے گا اور غسلین دیا جائے گا۔ مائے حمیم اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب اس کو کٹورے میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ آگے بڑھائے گا، اس سے اٹھنے والی بھاپ سے اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس پیالے میں گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ یہ اس کے عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ اور غسلین جہنمیوں کے پیپ کا پانی ہوگا۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا۔ امام ابو رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر غسلین کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اور اس کو وہ پانی پینا ہوگا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑا اور اپنی منشا اور مرضی اور خواہش کے مطابق چلتا رہا، تو کل قیامت کے دن سخت اس کو تکلیف اٹھانا ہوگی۔ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اور وہاں زمین کستوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو رنگا رنگ باغوں سے سجایا ہوا ہے۔ مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں چلتی ہیں، دودھ کی نہریں چلتی ہیں۔ 500 سال کی مسافت پر اونچے اس کے درخت ہیں،
جن کے اوپر پھل لٹک رہے ہوں گے، اور جب جنتی آرزو کرے گا شاخ جھک کے منہ کے قریب آ جائے گی۔ مختلف پانی اس کو دیے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا جنتی کے لیے اعزاز یہ ہوگا، حوریں پلائیں گی اس کو، غلمان پلائیں گے، لیکن سب سے بڑا اس کے لیے یہ اعزاز ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب دست کرم سے شراب طہور کے جام پلائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہیں، جہنم اور جنت، پلسرات، میدان حشر۔ میدان حشر کی سختیاں بھی بہت ساری بیان ہوئی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کپا گئی، کہ حضور ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ تو اس سے بھی سخت ہے، کسی کو ہوش رہا تو شرم آئے گی نا، ہر ایک کے طوطے اڑے ہوئے ہوں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور ہو گئے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ یہ یوں ہی پسینہ نہیں ہوگا جس طرح کا ہمیں پسینہ آتا ہے، وہ گرم ہوگا، گرم۔ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اس پسینے کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے بدبو سے دماغ پھٹ جائے۔ اس پسینے سے اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے لوگ شرابور ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت کے سائے ملیں گے۔ وہ بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ امام عادل، عادل حکمران۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہم سمجھتے یہ جوانی ہے، اس کو منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ابھی تو یہ جوانی کی بہاریں ہیں، ترنگ ہے، تو ابھی تو پورا نفع حاصل کرنا چاہیے جوانی سے۔ ابھی سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی مجلس اختیار کریں، اچھی محافل میں پہنچیں۔ یہ تو نہیں نا عمر بھائی، وہ تو عمر آئے گی تو دیکھیں گے۔ یہ تو جوانی ہے، اور جوانی مستانی ہوتی ہے، اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، سینما گھروں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں گزارو، زندگی کے عیش اور زندگی کی لذتیں حاصل کر لو۔ لیکن نہیں جوانوں، جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے، جو جوانی کی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔ آقا کریم فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت کے سائے نصیب ہوں گے، عرش الہی کے ٹھنڈے سائے تلے، اور جو اس سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، اور اس کو جام کوثر دیا جائے گا، اور جس کو جام کوثر مل گیا، ایک گھونٹ بھی اگر اس کا پی لیا تو 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ زندگی جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے، ہم نے کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، رنگین بنانے کے لیے، پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ہماری ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال 45 سال ایوریج نکالی ہے ماہرین نے، بر صغیر کے لوگوں کی زندگی، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، 70 سال لگا لو، یہ کل زندگی ہے نا، اگر تبھی زندگی پائیں تو اتنی زندگی 70 سال لگا لو، چلو 80 سال لگا لو، لیکن آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن 50,000 سال کا۔ تو ذرا تصور تو کریں، ذرا کیلکولیٹر لے کے کسی دن حساب تو کرنا
کہ یہ ساری زندگی ایک طرف اور 50,000 سال کا ایک دن ایک طرف. تو جو اس دنیا کو سنوار کے اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ جسے یہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے. اس نے چاہا تو بخش دے گا، اور اگر ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ بن جاؤں. اور اگر مجھے یہ خبر ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک کبھی میں ہو جاؤں. میں اس کی رحمت سے یہ توقع اور امید رکھتا ہوں. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی تقوی اور طہارت سے عبادت تھی، وہ اپنی زندگی کتنی احتیاط سے گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کے جذبے کتنے تھے. ہم بھول گئے کہ ہم نے مالک کی حضور پیش ہونا ہے. اور یہ بات پکی ہے، اگر آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کی مستی میں کھو جائیں اور پرواہ نہ کریں، یہ الگ بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا نہیں ہے. بلی کو دیکھ کر کبوتر نہ آنکھیں بند کر لیتا، اس کی فطرت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. لیکن 2 لمحوں کے بعد جب بلی کے خونی پنجے اس کے سینے کو چیر رہے ہوتے ہیں، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ میرا آنکھیں بند کر دینا، چشم پوشی کرنا مجھے بلی کے قہر و غضب سے بچا نہیں سکا. اسی طرح اگر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی دنیا میں مگن ہو جائے، اپنے جہان میں لگ جائیں اور چشم پوشی کر لیں آخرت سے، تو کیا ہمارا آخرت سے، قبر سے، حشر سے، موت سے اور آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سے چشم پوشی کر لینا کیا ان معاملات کو ہمارے سے دور کر دے گا؟ وہ تو بدستور اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام اجل آ جائے. موم کو آپ رکھ دیں دھوپ میں تو کتنی دیر تک اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ برف قطرہ قطرہ پگھل پگھل کے پگھل جائے گی. جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو پھر کام جلدی 0 تک پہنچ جاتا ہے. یہ سانسوں کی گنتی الٹی شروع ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا موت کے قریب ہو رہا ہے، اور موت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی دیدہ دلیری ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. وہ شخص کتنا غافل ہے جسے یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اور پھر وہ پریشان نہیں ہوتا اور اچھے اعمال کی کوشش نہیں کرتا. تو آخرت کا عقیدہ ہمیں، جو مسلمانوں کو عقیدہ آخرت دیا گیا ہے، یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں عمل کی بہار لاتا ہے، رونق لاتا ہے عمل کی، کہ چلے گئے دوسرے، میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب لیا جانا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج مجھے بھی موقع ہے، آج آپ کو بھی موقع ہے. آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے. آج اگر توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج اگر ہاتھ پھیلائیں تو مالک قریب ہو کے بندوں کی سن رہا ہے. ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی باب توبہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے. ہماری زندگی، صحت، سب کچھ موجود ہے. اب اگر ہم اس کے حضور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیکیوں میں بدل سکتی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. یہ کتنی کرم نوازی. اگر ایسا موقع بھی نہ دیا جاتا، جو کر لیتے اس کی سزا ہو کے رہنی ہے، پھر تو پھنس گئے تھے، مسئلہ بن گیا تھا. لیکن یہاں ہے تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، آؤ مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ندامت کا اظہار کرو، شرمسار ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلا کے کہو مالک ہم سے غلطی ہوگی، ہم تجھے بھولے رہے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنسے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کھتے تیرے حضور ہم نے
پیش ہونا ہے اور اس کا ایذان و یقین تو تھا، لیکن شیطان نے ایسی غفلت طاری کر دی کہ ہم سے کتنی خطائیں سازد ہوگی۔ اب دیکھ تیرے بندے پلٹ کے بالآخر تیری چوکھٹ پہ آ گیا نا، مالک تو کریم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ بالآخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہو تو جنگل کے اندر اس کا اونٹ گم ہو جائے جس کے اوپر اس کے کھانے کا سامان بھی تھا،